يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ پاک کا ہم پر بہت بڑا احسان و فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی محنت اور دین کی محنت کے کرنے والوں میں شمار فرمائے. حالانکہ یہ جو محنت ہے یہ مخصوص ایک مجمع کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے دنیا میں بھیج دی. وہ جو مجمع تھا وہ حضرت انبیاء علیہ السلام کا مجمع تھا، اور ان کی تربیت بھی اللہ براہ راست فرماتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجتے تھے، اور حضرت انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے اور اسی محنت پہ لگے رہتے تھے. تو میرے بھائی اور دوستوں، یہ امت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو نبی نہیں ہونے کے ناطے یہ امت کو بھی وہی ذمہ داری اللہ پاک دیے ہیں جو نبی علیہ السلام کیا کرتے ہیں. تو میرے بھائی اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور ان کی ایک امت ہوگی وہ نبیوں والی محنت کرے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے کہنے لگے کہ نہ ان کے پاس علم ہوگا نہ حلم ہوگا، علم اور حلم کے بغیر وہ نبیوں والی محنت کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر تعجب ہوا کہ علم اور حلم کے بغیر وہ کیسے کر پائے گا. تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جو نبیوں والی محنت جب وہ شروع کر دیں گے تو ہم ہمارے خزانوں سے انہیں علم بھی دیں گے اور حلم بھی دیں گے. علم تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ علم کسے کہتے ہیں اور حلم کیا چیز ہے. تو اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ حلم کہتے ہیں برداشت کرنے. ہماری دعوت کی محنت کے اندر، دین کی محنت کے اندر برداشت ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن تحمل کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے. کہ آدمی کے اندر برداشت ہے تو اس کے اندر بہت ساری خوبیاں آ گئی. کہ اگر برداشت نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ کھڑے ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی محنت کے کرنے والوں کے اندر 3 خوبیاں ہونی چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ سب سے پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے ہر ایک کام دین کی محنت کے کرنے والے کے اندر، کہ پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ ان کا دماغ ٹھنڈا. گرم دماغ آدمی کے ساتھ مجمع نہیں جڑتا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہت نرم بنا کے بھیجے تھے. بڑے نرم مزاج کے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجمع اللہ کے نبی سے بڑا جلدی قریب ہوتا تھا، اور ہر ایک یہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہر ایک کی یہی سوچ تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بہترین، اتنے اعلیٰ کہ آج تک دنیا والے دنگ ہیں کہ کتنے اونچے اخلاق تھے. سر پر کچرا ڈال رہے ہیں، روزانہ کچرا سر پر پڑ رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچرا ڈالنے والوں پر بددعا نہیں کر رہے. آدمی کے اوپر ایک موز کا چھلکا کیا ہی پڑ جائے تو پسینے آ جاتے ہیں، غصے میں بھر جاتا ہے آدمی. لیکن یہاں تو کچرا ڈال رہے ہیں. اور ایک دن جیسے کچرا نہیں پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو رہی کہ کہاں چلے گئے، کیا ہوا. آپ تحقیق کر رہے کیا وجہ ہوئی، کیا بات ہوئی. تو میرے بھائیوں پھر جا کے احوال پوچھ رہے. کس کے احوال پوچھنے گئے ہیں؟
بولے کہ جو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائے. یہ سب چیزیں اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ جو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ہم بہترین برتاؤ کرنے چاہیے، کہ ہم کس انداز سے ان سے برتاؤ کرنا چاہیے. اور ایک واقعہ نہیں، کئی واقعے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف دینے والوں کو اللہ کے نبی معاف کر دیں. اور جو ٹھنڈے دماغ سے جو آدمی کام کرتے ہیں، بولے ان کے بڑے بڑے کام اٹکتے نہیں، وہ پورے ہو جاتے ہیں. تحمل کے نہیں ہونے کی وجہ سے جتنے کورٹ کچہری پولیس اسٹیشن جیل وغیرہ جو آباد ہے آج، یہ سب کے سب آباد رہنے کی خاص وجہ یہ ہے کہ تحمل نہیں ہونے کی وجہ سے. ایک چیز تحمل اگر ہے تو پھر بولے کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. یہ ساری چیزوں کے اندر ساری کی ساری جتنی چیزیں آباد ہیں یہ سب ختم ہو جائیں. تھوڑی دیر کا وہ برداشت رہتا ہے جسے آدمی نہیں کرتا، تو پھر بولے کہ وہ بڑے بڑے فتنوں میں پڑ جاتا ہے، بڑے بڑے مسائل اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے مسائل میں چلے دیکھو، میاں بیوی کا تھوڑا سا جھگڑا لے، وہ تھوڑی دیر اگر چھپ ہو جائے، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھ لے، تو بولے وہ تھوڑی دیر کے اندر آدمی بولے بڑے بڑے نقصانات سے بچ جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے اندر آدمی اگر غصے میں آ گیا اور بولے گرم دماغ کے ساتھ کام لیا، تو بولے بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں. اس کا پچھتاوا کئی چیزوں کے ذریعے سے وہ پھر پورا نہیں ہو پاتا. یہاں تک کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی بات ہوئی، اس پر طلاق تک ہو گئی، اب کیا کرنا، اب اس کا کیا مسئلہ ہے. ہمارے ایک آدمی ہے جو پہچان کے ہیں، بچے 25-25 سال کی عمر کے، اور وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور 3 مرتبہ میں نے طلاق دے دی. اب مسئلہ کیا؟ مفتی صاحب کہنے لگے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو وہ طلاق ہو گئی. اب سب پریشان، گھر کے گھر بار، خاندان کے خاندان پریشان. بولے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بولے کہ گرم مزاج کی وجہ سے، تھوڑی دیر کا برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے. کوئی بھی آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ یہ چیزیں اگر ہو جائے تو پھر آج کے دور کے اندر اتنا زیادہ آدمی جلدی بھاوک ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی کر گزر جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کام کرنے والوں کے اندر ٹھنڈا دماغ ہو. اور پھر دوسری چیز حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میٹھی زبان، کہ ہماری زبان کے اندر ایسی مٹھاس ہو کہ جس کے ذریعے سے ایک مجمع خریب ہوتا ہے. اگر مٹھاس کے بغیر اگر کڑوی زبان رکھے اور اگر زبان کے اندر ایسی چیزیں بولنے لگے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے جسم پر زخم نہیں ہوتے بلکہ دل پر زخم ہوتے ہیں، اور جو دل پر زخم ہوتے ہیں اس کی مرہم پٹی کا کوئی بھی آج تک کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. جسم پر تیر اور تلوار کے زخم آ جائیں یا کوئی اور چیز کے زخم آ جائیں تو میڈیکل بھرے بھرے پڑے ہیں کہ وہاں سے جا کے اس کی مرہم پٹی کی چیزیں لا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ بہتر ہو سکتے ہیں وہ چیزیں. لیکن جو دل پہ زخم آتے ہیں آج تک اس کی کوئی چیز نہیں بنی. اور یہ زبان کے جو زخم ہیں وہ دل پہ ہوتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ زبان کی وجہ سے سامنے والا کیا حال ہو گیا. تھوڑی سی بات کہہ کر آدمی چپ ہو جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی بات کے اندر اتنا اللہ کی نظر میں گرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تم کوئی بات کہہ دیتے ہو جسے ضروری بھی نہیں سمجھتے، اور وہ میرے نزدیک اتنی بری ہوتی ہے کہ میں قیامت تک پھر تم سے کبھی راضی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر سے اتنا آدمی گر جاتا ہے. اور وہی زبان جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو کوئی زبان سے ایسی بات مٹھاس کے اعتبار سے، مجمع کو جوڑنے کے اعتبار سے، کوئی بھی ایک اعتبار سے وقت آیا، اس وقت پر تو نے ایسی زبان استعمال کی جسے تو اہم نہیں سمجھا ہوگا، لیکن وہ میرے پاس اتنی اہم ہوتی ہے کہ میں قیامت تک اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے زبان تو دی ہے، اور یہ زبان کو اللہ پاک نے بڑی ہی اس کے اندر تاثیر رکھی ہے.
اگر ہم اسے صحیح استعمال کریں تو ایک مجمع ہم سے قریب ہوتا چلے جائے گا، ایک مجمع دین کی محنت سے قریب ہوتا آ جائے گا۔ اگر اس زبان کا غلط استعمال کریں تو بولے اس سے اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی جی آپ دنیا میں رہے بہت اچھا ہے، ہم چلے جائیں دنیا سے، اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ ہم رہ گئے اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم کون سی چیز کو مضبوطی سے پکڑیں جس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے راستے میں جانے کو مضبوطی سے پکڑ لیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، معاذ یہ بڑی مضبوط چیز ہے، اس سے مضبوط چیز کو پکڑے رکھیں۔ جیسے یہ کہنا تھا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی جی کیا ہم نماز کو مضبوطی سے پکڑیں جس سے ہم کامیاب ہو جائیں؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، معاذ یہ بڑی مضبوط چیز ہے، اس سے بھی مضبوط چیز کو پکڑے رکھیں۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اللہ کے نبی جی کیا ہم روزے کو مضبوطی سے پکڑیں جس سے ہم کامیاب ہو جائیں؟ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، معاذ یہ بڑی مضبوط چیز ہے، اس سے مضبوط چیز کو پکڑے رکھیں۔ پھر کہنے لگے، اللہ کے نبی جی کیا ہم زکوٰۃ کو مضبوطی سے پکڑ لیں جس سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، معاذ یہ بہت مضبوط چیز ہے، اس سے مضبوط چیز کو پکڑے رکھو۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، کیا ہم حج کو مضبوطی سے پکڑ لیں جس سے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں؟ انہیں معاذ یہ بھی بڑی مضبوط چیز ہے، اس سے مضبوط چیز کو پکڑے رہو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے نبی جی آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سی چیز ہے جس کے مضبوطی سے پکڑنے سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں انگلیوں سے اپنی زبان کو ایسے پکڑ کے دکھائے اور دکھا کر کہنے لگے کہ معاذ اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بعد کا جو جملہ تھا وہ فوراً معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، اللہ کے نبی جی کیا اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ پکڑے جائیں گے؟ اس زبان کی وجہ سے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، معاذ خود جیسا شخص سے پوچھتا ہے، کیوں یہ کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے علماء کے سردار ہوں گے کل حشر کے میدان میں، وہ ایسے زبردست علم کے خزانے کو رکھنے والے ہیں، اور وہ یہ سوال کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ معاذ خود جیسا شخص یہ سوال پوچھتا ہے۔ معاذ سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ زبان ہی کی وجہ سے جائیں گے، یہ زبان ہی کی وجہ سے، یہ بول کے اندر رہ جاتی ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں اندر ہی رہ جاتی ہے۔ ہر دن صبح میں جسم کے جو سارے اعضاء ہیں وہ زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ تم کچھ دن بھر چپ رہنا، کچھ نہ کہنا، کہیں ایسا نہ ہو کیا تم تو کہہ کر اندر ہو جاتے ہو، پیٹنا تو ہمیں ہے۔ یہ ساری جو مصیبتیں آئیں گی وہ تم کہہ کر اندر ہو جاتی ہو، ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ میرے بھائیوں، کئی ایسے اللہ والے ہیں جنہوں نے اس زبان کی حفاظت ایسے کرتے تھے کہ منہ میں کلپیاں بھر کے رکھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کچھ بھی کہہ دیتی ہے، اور بعض اللہ والے روزانہ لکھ کے رکھتے تھے یہ زبان کیا کہہ رہی ہے، اور یہ ساری چیزوں کو لکھ کے رکھ کے رات میں سونے سے پہلے دیکھتے تھے کہ اس نے کتنے بھلے بات کیے ہیں، کتنی بری باتیں کی ہیں، کس کس کا دل توڑا ہے، کس کس کی غیبت کی ہے، کس کس کے بارے میں کیا کیا بتائے ہیں۔ یہ ساری باتوں کو زبان کے ذریعے سے، یہ زبان کی جتنی ساری باتیں دن بھر میں ہوئی رہتے اسے لکھ کے رکھتے تھے، اور رات میں جائزہ لے کر پھر اپنے جسم کو تکلیف دیتے تاکہ دوسرے دن یہ چیزیں نہ کر پائے، اور سزا دیتے اپنے جسم کو، رات بھر نہیں سلاؤں گا تمہیں، رات بھر کھڑا کے رکھوں گا، پلک جھپکنے نہیں دوں گا رات بھر، ایسی سزائیں دیتے جس کے ذریعے سے یہ زبان اور دوسرے دن کچھ نہ کہے۔ میرے بھائیوں، یہ زبان بڑی نقصان پہنچا دیتی ہے، بعض اوقات پر ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیر اور تلوار چلانے والے بھی آئے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی جس کا نام ہے، جنہوں نے ایسا برچہ مارا کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ
جن کو بڑی محبت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پالا پوچھا اور اٹھا کے کندھے پہ بٹھا کے پھرائے تھے، اور بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چاہتے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسے ماں کے پیٹ میں ہے تو اسی وقت پر انتقال ہو گئے تھے، 6 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ دنیا سے جا چکے تھے، اور یہ چچا ہی تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروان چڑھائے تھے، اور بڑی محبت تھی ان سے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا وہ وحشی ہے، اور وہ وحشی ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے آئے، تو صحابہ آ کر بتانے لگے کہ وحشی آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بلا کر لاؤ، اور ایمان کے اندر داخل کیے، اور پھر وحشی سے کہنے لگے دیکھو جب بھی میری مجلس میں تم بیٹھو تو میرے سامنے نہ بیٹھنا، جیسے تمہیں دیکھوں گا تو میرے چاچا کی یاد آ جائے گی، جب بھی میری مجلس میں بیٹھو تو میرے پیچھے بیٹھ جا، یہ کہہ کر ایمان کے اندر داخل کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تیر تلوار چلانے والے یہ اپنے چچا چہیتے چچا کے قاتل ہیں، یہ آئے تو اللہ کے نبی ان کو ایمان کے اندر داخل کرا دیے۔ اب ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی ہیں، اب وہ تیر اور تلوار نہیں چلائے، اب وہ زبان چلائے ہیں، اب وہ زبان چلا کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ آپ کے جو پھپھوزاد بھائی ہیں وہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جیسے یہ بات پتا چلی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایمان کے اندر داخل ہونے کی، اسے آنے سے منع کر دو اور اسے وہی رہنے کے لیے کہہ دو۔ تو صحابہ گئے اور انہیں روک دیے۔ پھر اس کے بعد میں یہ بات ان کی پھپھو تک پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر درخواست کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلائے، اچھا یہ کیا بات کیے تھے، کیا یہ تیر چلائے تھے، کیا یہ تلوار چلائے تھے، کیا یہ پتھر مارے تھے، کیا کیے تھے؟ انہیں سب کچھ بھی نہیں کیے تھے، بس زبان چلائے تھے۔ کیا زبان چلائے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت دینے کے لیے پہنچے، اور جیسے دعوت دینے کے لیے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ محمد اسی وقت پر 2 فرشتوں کو تم آسمان سے اتارو اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آسمان پر جاؤ اور اپنے اللہ کے پاس جا کر ایک پرچہ لے کر آؤ جس میں اللہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ آپ نبی ہونے کے بارے میں، تو اس وقت پر بھی میں ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ یہ باتیں تھی ان کی، یہ باتوں کے جو زخم تھے وہ جسم پر نہیں سیدھے دل پہ لگے تھے، وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیوں بتا رہے؟ قیامت تک کیا والے انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ کے نبی بتا رہے کہ دیکھو یہ زبان کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں، یہ زبان کتنی اہم ہوتی ہے، اس سے نکلے ہوئے بول کتنے اہم ہوتے ہیں، جس کی خمازہ کتنی دور تک بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے ان کے پھپھو آئے تو آنے کے بعد جب بات ہوئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے اندر انہیں داخل فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری جو کیفیت ہے وہ آ کر اگر ہماری مٹھاس زبان میں رہی تو ایک مجمع ہم سے قریب ہوتا چلے جائے گا۔ دیکھو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگیاں ہیں وہ زندگیاں کیسی ہیں، تو اتنے مٹھاس سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، علاقوں کے اندر جا کر اخلاق پیش کرتے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے وہ لوگ ملک کے ملک ایمان کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ وہ اخلاق دین کا سرمایہ تھا کہ علاقے کے علاقے، ملک کے ملک داخل ہو رہے۔ دیکھو یہ کام کا جو اوزار ہے، یہ اوزار اسلام کا دعوت و تبلیغ کی محنت کا جو اوزار ہے، دین کی محنت کا جو اوزار ہے بولے وہ اخلاق ہے۔ یعنی کہ اوزار کسے کہتے؟ مثال کے طور پر ایک ہتھوڑی سے ایک کیل مارنا، میخ مارنا، تو کیا کرتے؟ ہتھوڑی سے مارتے۔ تو یہ اوزار ہے جس اوزار کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بات خاموش ہو، کیا کر رہے؟ خاموش بیٹھو۔ تو اوزار کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اوزار کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ درست جگہ پر اپنی جگہ پر وہ فٹ ہو جاتی ہے۔ ایک کیل ٹھوکنا ہے، ایک میخ مارنا ہے، تو اسے اوزار کیا ہے؟ بولے اس کا اوزار آ کر ایک ہتھوڑی ہوتی ہے، وہ ہتھوڑی کے ذریعے سے ایک کیل ٹھوک سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے۔ اگر اسی جگہ پر اپنے ہاتھ سے ٹھوکنا چاہے
اپنے ہاتھ سے مارنا چاہے تو بولے وہ کتنا بھی بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، بولے کہ اس کے تو چوٹ آ جائے گی، اس کی تو چوٹ آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ اوزار نہیں ہے ان کے پاس، اور اس کے بغیر ماریں گے تو بولے بڑی دقت ہوگی. تو میرے بھائیوں، یہ کیل کے لیے اس کے اوزار کے بغیر وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا. تو بولے اتنی بڑی دین کی محنت کے اندر اگر اخلاق کے بغیر کیسے کام ہو پائے گا؟ کہ بولے وہ یہ دین کی محنت کا جو اوزار ہے وہ اخلاق ہے. اخلاق کے ذریعے سے ہم اگر دین کی محنت کریں گے تو محنت کے ذریعے سے ایک مجمع ایسے ہی کھینچ آ جاتا ہے. حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین علاقوں میں جاتے اور اپنے اخلاق کو پیش کرتے، اور لوگوں کے سامنے جب اخلاق پیش کرتے تو اخلاق کے ذریعے سے لوگ اتنا متاثر ہوتے اور ان کو دیکھ کر کہتے کہ یہ لوگوں کی زندگی اتنی خوبصورت ہے تو ہماری زندگی ایسی کیوں نہیں ہونا چاہیے. تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی تھی. تو میرے بھائیوں، ہمارے دین کی محنت، ہم دین کی محنت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، تو ہمارے اندر یہ چاہیے کہ دیکھو یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہاں پر ماشاءاللہ 3 دن ہی کیوں نہ لگے ہوئے ہو، یہ سب کام کو سمجھا ہوا مجمع ہے. اور چلا 4 مہینے جن کے لگے ہوئے ہو وہ بھی کام کو سمجھا ہوا مجمع ہے. جن کے 3 دن بھی لگ گئے بولے وہ بھی کام کو سمجھ چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں بھی پتا چل گیا کہ دین کی محنت کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے، جس کے کرنے سے ہماری آخرت بہتر بنے گی اور جس کے کرنے سے ایک بڑا مجمع جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہوگا. تو میرے بھائیوں، اب یہاں پر ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک اہم بات اس بات کو ہم لینا ہے کہ ہم پورے اخلاق کے ساتھ دین کی محنت کو کرنا ہے. دیکھو یہ حضرت کی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو باتیں بتلائے ہیں، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور بڑا دل ہو، ہمارا دل کے اندر وسعت ہو، دل کے اندر اتنی وسعت ہو کہ ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو ہم اس بات کو ایسے درگزر کر دیں کہ ساتھیوں کی ایسی باتیں آئیں گی. دیکھو ایک علاقے کے اندر چھوٹی چھوٹی بات کے ذریعے سے، اتنی چھوٹی سی بات تھی کہ ایک بہنوں کی جماعت آئی تھی، اور وہ جماعت کے اندر ماشاءاللہ ہم بھی ہمارے علاقوں میں بھی جماعتیں آتی ہیں تو لوگ اکثر ان کو کھلانا پلانا بڑی سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور وہ بڑی سعادت مندی سمجھ کر لوگ کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں اور ان کو بڑا خوش رکھنا چاہتے ہیں. واقعتاً جماعتوں کو خوش رکھنا چاہیے. کیوں؟ جس علاقے کے اندر جماعتیں کام کر کے جاتی ہیں اور وہاں سے خوش ہو کے جاتی ہیں تو وہاں پر کام جمنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو وہ جماعتیں جو آتی ہیں ان کو مختلف انداز کی چیزیں لانا کھلانا یہ سب چیزیں ہوتا ہے. تو یہ ہماری جماعت تھی، وہ آ کر وسور کے علاقے میں کام کی. تو وسور کے علاقے سے کام کر کے بنگلور کو آنے کے لیے بس کے ذریعے سے ہمیں واپس آنا تھا. تو جب واپس آ رہے تھے تو بس کے اندر سارے ساتھی چڑھے اور سب ساتھیوں کو چڑھا کر میں آخر میں چڑھا، اور چڑھنے کے بعد میں جیسے ہی سامان وغیرہ رکھ کر اب سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور میں کام اتنا سیٹ تلاش کر رہا تھا تو اتنے میں ایک آدمی جو بیٹھے ہوئے تھے جن کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ایمان والے ہیں، کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی، لیکن وہ سلام کیے اور پھر کہنے لگے کہ امیر صاحب یہاں آ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور جیسے یہ بات کہنا تھا مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو مسلمان تو ہے ہی اور یہ تو وقت لگائے ہوئے ساتھی بھی ہیں. تو ان کے بول سے سمجھ میں آ گیا. میں ان کے بازو گیا اور بیٹھا اور بیٹھ کر ان سے بات چیت کرتے ہوئے پوچھا کہ بھائی آپ کا وقت لگا ہے؟ بولے کہ ہاں وقت تو بہت پہلے لگا ہے. میں پوچھا کہ کتنا پہلے؟ بولے اسٹوڈنٹس کے زمانے میں ایس ایل سی سے پہلے وقت لگاتا تھا. پھر پوچھا کہ کیا بات ہوئی، اس کے بعد کیوں وقت نہیں لگا؟ دیکھو کبھی بھی سفر میں جائیں، کوئی مسلمان بازو ہو کوئی غیر بھی بازو ہو تو ان سے بات چیت کرنا چاہیے. غیر ہو تو کچھ ایسی ان سے بات چیت کر لے، اور ایمان والا ہو تو کچھ ایمان اعمال کی باتیں کر لے جس کے ذریعے سے ماشاءاللہ ایمان دونوں کا تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز کرتے ہوئے جب ہم سفر کر رہے تھے تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی وہ اسٹوڈنٹس کے زمانے میں جو آپ وقت لگائے اس کے بعد وقت کیوں نہیں لگا؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے اندر خدمت کا بڑا جذبہ تھا. جب بھی جماعتیں آتی، کوئی بھی خدمت جماعت آ جاتی، ان کو کھلانا پلانا، ان کا دسترخوان اٹھانا، وہ دسترخوان صاف کرنا، ان ساتھیوں کے پاس سے وہ کھائے ہوئے برتن کو لے کر جانا اور برتن کو دھونا، یہ سب میرے اندر بڑا جذبہ تھا. اور میں ویسے ہی ہمیشہ ہر جماعت کو کرتا تھا. ایک جماعت آئی تھی ہمارے یہاں بہرون کی، وہ آؤٹ آف کی جماعت بتا رہے تھے، آؤٹ آف کی جماعت آئی تھی. تو وہ جماعت جیسے ہمارے علاقے میں آئی، ہماری مسجد کو آئی تو میرا حسن معمول میں ان کی خدمت میں پہنچا اور جا کر میں جیسے ان کا دسترخوان وغیرہ بچھا رہا تھا اس وقت پر ایک وہاں کے ساتھی یوں کہنے لگے کہ تو کھانا کھانے کے لیے آ گیا بے. یہ جملہ تھا ان کا بس.
وہی دن لاسٹ تھا جس دن واپس آیا نہیں، پھر مسجد تک نہیں گیا۔ میرے بھائیوں ذرا سا برداشت ہو جاتا اس وقت پر، ذرا اپنا دل وسیع کر لیتے اس وقت پر۔ اتنے سارے لوگوں کا کھانا وہاں پہ آیا رہتا ہے، اس میں سے وہ بچہ تھوڑا کھا لیتا، کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ وہ ذرا وسیع دل نہیں ہونے کی وجہ سے اس وقت پر کیفیت ایسی ہوئی کہ وہ بس کئی دن تک محرومی ہو گئی۔ پھر وہی بات ان سے کہنے لگا کہ وہ تمہارے لیے امتحان کا وقت تھا، تم وہ امتحان میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ اگر اس وقت پر تم امتحان میں کامیاب ہو جاتے، ان کی بات کو برداشت کر لیتے اور اس وقت پر اپنے آپ کو جمع کے رکھتے وہاں پر، ہر حال جو ہوتا ہے وہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں ہمارا بھی ایک بڑا قصور ہے کہ کاروبار میں کتنے بھی حالات آ جائیں آدمی چھوڑ کے نہیں جاتا اور کہتا ہے کہ سہنا پڑے گا، لوگوں کی برداشت کرنی پڑے گی۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، یعنی نہیں مانے تو کیسے ہوگا؟ اگر اپنے آپ کو جما کے رکھنا پڑتا ہے، کئی باتیں ہم کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم جیسے ہی دین کے لائن سے تھوڑی سی بات آ جائے تو ہمارے مولوی صاحب مولوی مصطفیٰ صاحب دعوت برکاتہم حضرت اللہ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، حضرت کہتے تھے کہ سون کی ناس لے کے آدمی بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کیسے کہہ دیے مجھے۔ لیکن میں ان سے کہنے لگا کہ تمہارا امتحان کا وقت تھا، تمہارے لیے ایک امتحان آیا تھا، اگر اس پر تم جمتے تو اللہ پتہ نہیں اور آگے کہاں تک تمہیں بھیج دیتا۔ تم اتنی سی بات پر تم ہٹ گئے تو پتہ نہیں کتنی بڑی محرومی ہو گئی۔ تو اس پر کہنے لگے کہ واقعتاً بڑا نقصان ہو گیا کہ میری زندگی دیکھو کہ کئی دن گزر گئے، میرا اندر آج نمازیں تک نہیں ہے۔ وہ بتا رہے تھے، پھر میں نے ان کو ہمت دی، پھر ان سے بات ہوئی تو پھر ان کو کہا کہ جیسے آپ جائیں گے پہلے اب جا کر وقت لگائیں اور پھر اس کے بعد میں اس بات کا ارادہ کریں کہ اپنی نماز کو باقی رکھیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر بات چیت ہوتے ہوئے واپس ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ وسیع دل نہیں ہونے کی وجہ سے یہ سب شکایتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دل کے اندر وسعتیں ہو، دل کے اندر بڑا دل ہو، اور دل کے اندر جتنی زیادہ وسعت ہوگی اتنا بڑا مجمع ہمارے سے قریب ہوتا ہے۔ اگر دل کے اندر وسعت نہیں ہوگی تو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے مجمع کرنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں یہ دین کی محنت کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ جسے ہم جیسے چاہے ویسے استعمال کر لیں، جسے یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ محنت پہنچی ہے۔ مولانا قاسم کوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سر پر تیل لگانے کے لیے ہمارے قریبی مولانا ہے، وہ کھڑے ہوئے، بولے حضرت ذرا تیل لگا دو، بولے نہ کو چھوڑو جی، بولے نہیں حضرت ذرا تیل لگا دے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو تیل لگانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت کے سر میں چوٹ آئی ہوئی، پوچھے کہ حضرت یہ چوٹ کیسی ہے؟ چھوڑو جی کہ نہیں لگاؤ تمہیں، نہیں حضرت یہ چوٹ کیسی ہے؟ تو اس پر کہنے لگے کہ ہمارا ایک علاقے کے اندر سفر ہوا تھا، وہاں پر لوگوں نے ہمیں گاؤں سے نکالتے اس پر مارے تھے جس سے سر ٹوٹ گیا۔ یہ محنت ایسے ہی ہمارے تک نہیں پہنچی ہے، اس پر بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہے۔ رائے باغ کرچی کو یہ ایک ساتھی سے ملنے کے خاطر حاجی عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ساتھی کو ملنے کے لیے گئے، رائے باغ کو گئے، کرچی کو گئے اور جا کر اترے اور اتر کر پورے علاقے میں پھرے، کوئی لوگ ملنے تیار نہیں۔ یہ ایک آدمی ملے، ان کو بٹھا کے بات کی حضرت کہ بھائی کیسے کام کرنا ہے، تو جیسے بٹھا کے بات کیے تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ابھی مجھے سننے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، میں کہیں جانا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ کب وقت ہے تمہارے پاس؟ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ فلاں ڈیٹ میں مجھے وقت ہے، بس وہ ہی کہہ دی۔ تو حضرت پھر واپس بنگلور آ گئے، پھر کوشہ تیار کیے، پھر وہ جو تاریخ انہوں نے بتائے تھے وہ تاریخ پر پھر ٹرین سے حضرت سفر کی، 500-600 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ وہ بنگلور سے سفر کر کے کرچی گئے اور جا کر وہاں اترے، وہ فلاں صاحب کا نام والے کہاں رہتے پوچھتے پوچھتے ان تک پہنچے۔ جیسے حضرت کو انہوں نے دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے، پوچھا کہ تم کیسے آئے؟ بولے کہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ بولے میرے اور کوئی کام نہیں؟ بولے کوئی کام نہیں، بس آپ ہی سے ملنے آیا۔ پھر ان کو بٹھائے، توشہ کھولے، پھر کھانا کھلائے اور کھلا کر پورا ہونے کے بعد میں ان سے بتائے کہ دیکھو اللہ کے دین کی محنت کرنا ہے، یہ علاقے کے اندر دین کی محنت کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے آپ ساتھ دو۔ تو حضرت ایسا کر کے اس آدمی کو وہاں پہ ان کو کام کے لیے کھڑا کیے، ایسا ایک ایک آدمی کے پاس جا کے محنت دے کر کے مجمع کو تیار کیے ہیں۔ اور علاقوں کے اندر جماعتیں جاتی تھی، کس انداز سے جاتی تھی
बोले इलाकों में जो जमातें जाती थी वो में आने नहीं देते थे, वो उसे बाहर निकाल देते थे और कहते थे कि हमारे गांव में तुम्हें आने का कोई दाखिला नहीं है, कि हमारे गांव में आप क़ियाम ना करें। अब वो क्या करते थे, बोले इमली के दरख्तों के नीचे पेड़ों के पास गुजारते थे रातों को और अपने कपड़ों को उठा के वो दरख्तों के बीच में रखते थे। और बारिशों का सीजन बड़ा अजीब होता था, वो हमारे बचपन का जमाना भी हम देखते हैं कि बारिशें बड़ी होती थी, तो ये और आगे का जमाना कैसा होगा। तो यहाँ तक कि वो बारिशों में वो भीगते हुए रात गुजारते थे बैठे बैठे। और ऐसी कैफियत होती थी कि वो अमली के झाड़ की जो खाल होती है वो खाल को निकालकर उसमें कुछ आग सेक लेते थे और ऐसी कैफियत से गुजरता था कि खाने के लिए पकाने के लिए कोई चीज मुयस्सर नहीं होती थी। आज भी मुरमुरों को एक नाम दिया गया है, जो मुरमुरे होते हैं उसे क्या नाम है, बोले तबलीग की सुक्की बिरयानी है। क्या नाम कहते हैं उसे, तबलीग की सुक्की बिरयानी। क्या मतलब, जब खाने के लिए कोई चीज नहीं है तो रुमाल बिछा दिए, उस पर 4-5 लीटर मुरमुरे लेके डाल दिए, बोले कि आप लोग खाना खा लेंगे, वही खा लिया और पानी पी लिया और दिन की मेहनत नहीं कर गए। ऐसी कुर्बानियों के साथ एक मेहनत किया हुआ मजमा है जिन्होंने अपने खानों से काम देकर हमारे खानों पे पहुंचा के गए। आज हम इस काम को मेरे भाइयों बड़ी हिफाजत के साथ करना है। क्यों? क्योंकि उम्मत का एक बड़ा तबका बड़ी कुर्बानियां देके पहुंचा है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह से कहते थे और एक दर्द था हजरत के दिल में, वो ऐसे तड़पते थे जिसे अभी अपनी माँ को ले जाकर दफन करके आए थे। कोई आदमी माँ को दफन कर आने के बाद उसकी जो कैफियत होती है ऐसी कैफियत हजरत की होती थी। और कभी यूं कहते थे रात में, या अल्लाह ये कैसी रातें हैं, ना सोने में गुजरती है ना रोने में गुजरती है। किसी की रातें सोने में गुजरती है, किसी की रातें रोने में गुजरती है। मेरी शब्द ऐसी है जो ना सोने में गुजरती है ना रोने में गुजरती है। मेरे भाइयों, ये फिक्रों के साथ ये मेहनतें करके हमारे तक ये मेहनतें पहुंचाए और इस काम को हम हमारी जिम्मेदारी समझ के करेंगे तो मेरे भाइयों आने वाली नस्ल जो है इस काम को हिफाजत के साथ लेके चलेगी। वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि वो हमें कोसेंगे, वरना वो कहेंगे कि हमारे बड़ों ने उस वाली गफलत बरती जिसकी वजह से आज ये कैफियत हो गई। अबू बकर साहब, बीजापुर के मौलाना अबू बकर साहब क्यों कहने लगे एक मर्तबा कुरानों के मजमे में, देखो हम मेहनतें नहीं करेंगे, हम काम को काम समझ के नहीं करेंगे, हम काम को जिम्मेदारी समझ कर नहीं करेंगे, अपने औकात को सही उस वक्त पर नहीं लगाएंगे। इसी वो बात को लेकर हजरत कह रहे थे कि ये एक जमाना वो दूर नहीं होगा कि लोग ये बच्चे जो आने वाले हैं वो यूं कहेंगे कि हम भी देखते थे कि हमारे दादा अब्बा जो हैं वो बैगों को उठा के जाते थे कि हम देखते थे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए इस दौर से। मेरे भाइयों, हमें हमारे बड़ों ने निभाया है तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज अब हमारी जरूरियात में लगकर हम काम को निभाना छोड़ देंगे तो आने वाली नस्लों को कैसे निभाएंगे, जबकि फितनों का दौर है। कई फितने आ चुके हैं, कई मसाइल खड़े हुए हैं। ऐसे दौर के अंदर अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, अपने काम को काम नहीं बनाएंगे तो फिर हम जाकर अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। हालांकि एक एक उम्मत की एक एक फर्द से अल्लाह खड़ा करके सवाल करेंगे जिस जिम्मेदारी और मकसद को लेकर भेजा गया था, इस जिम्मेदारी और मकसद को कहां तक पूरा करके आए। नबियों से अल्लाह सवाल करेंगे और जैसे नबियों से सवाल होगा ऐसे ये उम्मत के एक फर्द से अल्लाह सवाल करेंगे। एक एक फर्द खड़े होकर अल्लाह के सामने जवाब देना होगा, तो क्या हम जवाब देंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के यहाँ जो ये अमानत हमें देकर अल्लाह भेजे हैं ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बड़ी अमानत है हमारे सामने, एक बड़ी जिम्मेदारी है हमारे सामने। इस जिम्मेदारी का हक अदा करके हमें जाना है। देखो, अगर हक अदा करके काम करेंगे दुनिया के अंदर कोई ये गैर ईमान वाला नहीं रहेगा, बल्कि पूरे के पूरे ईमान के अंदर दाखिल हो जाएगा। कैसे? बोले कि वो काम का हक जो है वो हक के मुआफिक काम हो जाए। इनकी मेहनत का जो हक है वो हक को अदा करके अगर काम कर देंगे दुनिया के अंदर एक भी गैर ईमान वाला नहीं रहेगा। मेरे भाइयों, मेहनत को मेहनत समझना है, काम को काम समझना है। जैसे हजरत सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अजमईन काम को काम समझे थे। कितनी कुर्बानियां, मुजाहिदे हैं, तंदस्तियां हैं, फुकरो फाके हैं, हालात बड़े गंभीर हैं, फिर भी काम को काम समझे हुए हैं। मर्द तो मर्द, औरतें तो औरतें, बच्चे भी दीन की मेहनत के खातिर इतनी कुर्बानियां देकर आगे बढ़े हुए हैं कि यहाँ तक के बच्चे पैरों के बल खड़े हो रहे ताकि अल्लाह के नबी को दिखो और ऊंचा नजर आ जाओ और अल्लाह के नबी पसंद फरमा ले। और यहाँ तक के पसंद आने के बाद में अल्लाह के रास्ते में जा रहे और शहादत की शौक से जा रहे। जंग वहद का मौका है,
ایک جنگ کا موقع ہے جس موقع پر دو بچے عبدالرحمن بن عوف ان کے آزو بازو کھڑے اور پوچھنے لگے کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ پوچھا کہ کیوں بیٹا؟ اس پر جیسے یہ کہنا تھا تو اس پر وہ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برا بھلا کہتا ہے۔ تو جیسے یہ باتیں چل رہی تھی اتنے میں جیسے یہ معاملہ چل رہا تھا تو فوراً معاملہ یہ ہوا کہ اس میں وہ صفوں کو درست کراتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فوراً کہنے لگے کہ دیکھو دیکھو وہی ابو جہل ہے۔ تو یہ دونوں بچے بھاگے اور یہاں تک کہ یہ پیدل تھے اور پیدل ہونے کی وجہ سے سیدھے دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں تو گیا اور جا کر ابو جہل کے گھوڑے پہ ایک نے حملہ کیا، ابو جہل کی ٹانگ پہ ایک نے حملہ کیا۔ جیسے پاؤں پر حملہ ہوا اور گھوڑے کے پیر پر حملہ ہوا تو گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی نیچے گرا۔ اور جیسے یہ معاملہ ہو رہا تھا اتنے میں جیسے اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا آیا، وہ صحابی جو تھے چھوٹے سے بچے ان کے ہاتھ پر حملہ کیا، وہ نازک ہاتھ ایک دم کٹا اور چمڑے میں اٹک گیا۔ اور جیسے چمڑے میں اٹکا ہوا ہے تو فوراً جنگ شروع ہو گئی تو اپنے ایک ہاتھ سے اس ہاتھ کو اٹھا کے پیچھے ڈالے، اب لڑ رہے ہیں اور یہاں تک کہ اب وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، اب سامنے کا کام جان رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اتنی ذمہ داری نبھاتے رہے کہ اب یہ ہاتھ تکلیف دینے لگا۔ جسے یہ ہاتھ تکلیف دے رہے تو سامنے ڈالے، ہاتھ کو پیر سے دبائے، زور سے کھینچے تو ہاتھ نکلا، اٹھا کے پھینکے اور پھر آگے اپنی ذمہ داری میں لگے ہوئے۔ میرے بھائیوں یہ بچوں کا مجمع تھا جنہوں نے اسی ذمہ داریوں کو نبھا کے کام کرتے گئے۔ میرے بھائیوں ایک عورتوں کا مجمع تھا جنہوں نے اپنے حقوق کو معاف کیے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کو بلائی جو انہوں نے دین کی محنت کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں اور بلا کر کہنے لگی کہ دیکھو زبیر اگر میرے حقوق بھی طلب کرتی ہو وہ تم میرے حقوق ادا کرتے رہ جاؤ گے اور اپنی ذمہ داری کو پوری نہیں نبھا پاؤ گے۔ میرے حقوق چلتے بنتے ہیں تو سارے حقوق معاف کرتی ہو، جاؤ کہ دین کی محنت کرو۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ گھر کی تعلیم ضروری ہے، اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں مسورات کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلو، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ حقوق طلب کریں گی اور حقوق جب مانگیں گے تو ان کے حقوق ادا کرتے 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 ہم دبے ہوئے رہیں گے، کام کو کھل کر نہیں کر پائیں گے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ اور یہاں تک کہ ان کے پاس زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی جو خدمت تھی وہ انہیں کی ذمہ تھی، وہ گھوڑے کی خدمت بھی کر رہے، حالانکہ گھر کے اندر ان کو خود کو کھانے کے لیے کھانے نہیں ہے، کئی دن کے فاقے ہیں۔ اور یہاں تک کہ مدینے سے باہر 3 میل کی دوری پر ایک کھجور کا ان کا باغ تھا، وہاں روزانہ جاتے اور کھجور کے بیجوں کو اکٹھا کرتے اور بیجوں کو گٹی سر پہ رکھ کے پیدل چل کر آتے اور رات بھر اسے بھگوتے اور کھجور کے بیجوں اور دن میں صبح میں کوٹتے اسے اور اسے کوٹ کے باریک سا بنا کے، جیسا کہ ہمارے یہاں گھوڑوں کو کلتھی کھلاتے ہیں ایسے وہ کھجور کے بیجوں کو کوٹ کے گھوڑوں کو کھلاتے تھے اور وہ گھوڑوں کی غذا تھی اور وہ کوٹنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور وہ مستقل ایک کام تھا اور اسے کوٹ کے کھلاتے تھے۔ اور یہاں تک کہ فقر و فاقوں کے اندر زندگی گزارے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسے، دین کے تقاضوں کو پورا کرتے 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 وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور جیسے چلے گئے اب آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ہے وہ بس تو ایک بیٹا ہے، وہ کون ہے؟ وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے قربانیوں کی برکت سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم دین کی محنت کریں گے تو اللہ پاک ہمیں ضائع کر دیں گے؟ خدا کی قسم اللہ ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بہترین انداز سے پروان چڑھائیں گے، اپنے نسلوں کو بہتر بنائیں گے اللہ پاک۔ اب انہوں نے دین کے اعتبار سے قربانیوں کی اعلیٰ سطح پر پہنچ گئے تو قربانیاں دیتے دیتے جیسے پہنچے تو ان کے بچوں پر اللہ نے فتوحات کے دور لائے۔ کیسے دور لائے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100 غلام تھے، حالانکہ ان کے والدہ کا حال کیا تھا؟ اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کے لیے بیجوں کو کوٹنے کا زمانہ گزر گیا، حالات ایسے تھے کہ فقر و فاقے گزر گئے گھروں کے اندر، لیکن بچوں پر اللہ نے اسی عزت کھولی کہ 100 غلام تھے اور اتنے علم کے ماہر تھے، 100 غلاموں کی بولی جانتے تھے
اور گھر کے اندر اناج کے ڈھیر جیسے کاشتکاروں کے گھر میں لگتے ہیں، ایسے سونے کے سکوں کے ڈھیر لگے رہتے تھے کے اندر، اور وہ عبادت کے اندر ایسے مشغول رہتے تھے جیسے کہ ہم آج کہتے نہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، مجھے زکات دینے کے بارے میں پتا ہے اور میں دے رہا ہوں، اور مجھے اور کیا کرنا چاہیے، مجھے کوئی اور دوسرے تخصص کی ضرورت نہیں ہے، جو شیطان ہمیں مطمئن کراتا ہے۔ دیکھو یہاں پتہ چلتا ہے کہ ذمہ داری کیا ایک چیز کی نام ہوتی ہے، یہ عبادت ہوتی ہے، لیکن عبادت کے ساتھ میں اللہ کے دین کے تقاضے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عبادت کر رہے، ایسی زبردست عبادت، ایسی زبردست کہ رات میں کہتے آج قیام کی رات ہے، پورا رات قیام کرتے رہتے، کبھی کہتے آج رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع کرتے رہتے، کبھی کہتے آج سجدے کی رات ہے، پوری رات سجدے میں لگے رہتے، کبھی کہتے کہ آج تو اتحیات میں بیٹھنا ہے، اور یہاں تک کہ وہ پوری رات بیٹھے رہتے، ایسے انداز سے نماز کو پڑھتے تھے کہ یہاں تک کہ پرندے ان کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایسی بے حرکت کا رکوع سجدہ قیام ان کا ہوتا تھا، اور ایسے انداز سے وہ عبادت کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب اتنی ساری عبادت میں مشغول ہیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا آخری سامان ہے، اب کوئی بچہ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہ ایک بیٹے ہیں، اور بڑھاپے کی حالت میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ پہنچ چکی ہے، آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے، اب ایسی حالت میں اپنے بیٹے کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے بیٹا عبداللہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ تو دنیا میں منہمک ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان سے پوچھنے لگے امی جان کیا چاہتی ہے آپ؟ تو فوراً کہنے لگے بیٹا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں نکل جا۔ جیسے یہ بات کہنا تھا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور جا کر زراح پہنے، کہ جنگی لباس ہوتا ہے لوہے کا، اور لوہے کی ٹوپی پہنے، اور باہر آئے اور آ کر کہنے لگے امی جان میں اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جیسے یہ کہنا تھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی جا چکی تھی، تو اس پر وہ کہنے لگی بیٹا عبداللہ میرا دل چاہتا ہے کہ تجھے ایک مرتبہ گلے لگا۔ تو جیسے یہ کہنا تھا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹے آئے اور آ کر گلے لگے، اور جیسے گلے لگ رہا تھا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو پکڑا تو دیکھا کہ وہ زراح پہنے ہیں، وہ جنگی لباس پہنے ہیں، حفاظت کی چیزیں پہنے ہیں، تو فوراً کہنے لگے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹا تو جنگ کے اندر شہادت کے شوق میں نکل رہے اور اندر حفاظت کی چیزیں پہن کے جا، اپنے ہاتھوں سے وہ زراح کو نکالے، اپنے ہاتھوں سے وہ لوہے کی ٹوپی کو نکالے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے بیٹا عبداللہ اس بات کی دعا کر کہ تو اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جائے اور اس پر میں صبر کر۔ میرے بھائیوں، ایسی ماؤں نے قربانیاں دے کر اس دین کی محنت کو یہاں تک پہنچائے ہیں، اس دین کے باغ کو ایسے بچوں کے خون سے اس باغ کو بڑا کیا گیا ہے جسے آج ہم پھر تماشا نہیں بنانا ہے، آج ہم اسے سرسری نہیں لینا ہے۔ جب دین کے تقاضے آتے ہیں تو لبیک کہنے والوں کے خاطر اللہ تعالیٰ نے بالخصوص بڑے بہترین نعمتیں بنا کے رکھے۔ یہ کون سی چیزیں تھے جو صحابہ کو آگے بڑھاتے تھے؟ انہیں وہ جنت کے مناظر تھے، وہ جنت کی خوبصورت چیزیں تھے جو آگے بڑھاتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے اندر چلے جاتے تھے۔ وہ کون سی نعمتیں ہیں میرے بھائیوں؟ اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے والوں کے لیے ایک خاص نعمت بنائے ہیں، ایک عابد، ایک عبادت کرنے والوں کے لیے، ایک عام جنتی کے لیے ایک الگ نعمتیں ہیں، لیکن یہ خاص نعمت یہ کسے دیتے ہیں؟ جو جدوجہد کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو اخلاق کے اعلیٰ معیار کو پہنچتے ہیں اور اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس بنا کے رکھی۔ وہ جنت کیسی ہے؟ جس جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، جس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اس کا گارا کستوری کا ہے، اس کا گھان زعفران کا ہے، اس کا فرش جو ہے سبز زمرود کی ایک چٹان ہے، سفید یاقوت کی ایک چٹان ہے، سونے کی ایک چٹان ہے، چاندی کی چٹان ہے۔ ان چٹانوں سے اللہ نے فرش کو بچھایا ہے۔ فرش کے نیچے کیا ہے؟ بولے شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شرابن طہورا کی نہر، پانی کی نہر۔ ان نہروں کو اللہ نے جنت الفردوس سے نکالے۔ اچھا، جنت الفردوس کا چھت کیسا ہے؟ کیا ہے؟ بولے وہ اللہ کا عرش ہے۔ ایسی ساری نعمتوں کو اللہ پاک بنائے اور بنا کر اللہ پاک بندوں سے کہتے ہیں میرے بندو ذری سی دقت ہوگی، ذری سی تکلیف ہوگی، برداشت کر لو اور آ کر دیکھو تو صحیح ہم ہمارے خزانے غیب کے اندر تمہاری آنکھوں کے ٹھنڈک کا سامان کیا کیا بنا کے رکھے۔ تو میرے بھائیوں، ان ساری نعمتوں کو ہمیں لینا ہے، کیونکہ سب لیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لیں گے انشاءاللہ؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔
اس کے لیے ماشاءاللہ اس وقت پر وقت ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، لگانا ہے۔ ابھی بالکل بہت اہم تقاضا ہے، اجتماع کرتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے راستے میں ہم سب کو نکلنا ہے، کیونکہ سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب کو اللہ قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، جلدی جلدی کھڑے ہو جائے، بتائے بھی بتائے ماشاءاللہ، کھڑے رہے کھڑے رہے، بتائے نام بتاتے رہے، نام لکھنے تک بیٹھے نہیں، کھڑے ہوتے رہے ماشاءاللہ۔ اور کھڑے ہو جائے بھی کتنی ناظر ہیں وہ کس نے کہا ہے کہ چار طریقے سے نکلنا ہے، بتائے کوئی بھی ارادہ کرے ساتھی کوئی کی تعلیم دے۔ اور کوئی پورے کی جماعت ہے، استاد علی کی جماعت ہے، اور ہمارے کے ساتھی ہیں، علی کے ساتھی، اور شہر کے ہمارا بڑا شہر جمع ہوا ہے ماشاءاللہ، بتائے بھی۔ اور جانکیہ نام امین کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، ابھی وقت ہے۔ دیکھو اپنے تھوڑے تھوڑے تقاضوں کو ہم آگے پیچھے کریں گے، اللہ پاک ہماری نسلوں کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمت کرے، ارادے کرے ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائے۔ ابھی بہت اہم ضرورت ہے، بہت اہم تقاضے ہیں کہ اجتماع سے کم از کم اتنا بڑا اجتماع 13 سال کے بعد ہمیں جب مل رہا ہے، کتنے لوگ تھے جو ابھی اس وقت پر نہیں رہے۔ آئندہ پتہ نہیں اجتماع ہوگا اور ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور رہیں گے تو صحت مند رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں ابھی ایک بہترین موقع ہے، اس موقع کو جانے نہیں دینا ہے، اس موقع کو غنیمت جان کر ہم اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اجتماع کی محنت میں لگ جاتے۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ ایک مجمع کام کر کے آیا ہے، لیکن ابھی اس وقت پر ضرورت ہے کہ ایک بڑا عملہ تیار ہے، شہر میں بھی خریوں میں بھی ایک بڑا عملہ چلنے کے لیے تیار ہے کہ لے کر چلنے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے بتائے بھی کھڑے ہو جائے، جلدی کرے وقت ہے۔ کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، بولے نہیں بولے، ارادے کرے، ہمت کرے ماشاءاللہ۔ 3 دن میں آئے ہیں وہ بھی چھلے کی نیتیں کرے، اور چھلے میں آئے ہیں وہ بھی 3 چھلے مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے بھی کھڑے ہو جائے ماشاءاللہ، بتائے ہمت کرے، ارادے کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ جان میں، مال میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ جی بتائے جلدی کرے، کھڑے ہو جائے جلدی کرے۔ اور کڑملے سے بولے بھائی، کڑملے کے ساتھی کہاں ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں بھائی، یہ ظلم ہے یا شفقت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شفقت ہے۔ کیوں؟ معلوم کہ اگر یہ دوا نہیں پلائیں گے تو نقصان کتنا زیادہ ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے تو اپنے ایمان اور اعمال کا کتنا نقصان ہو جائے گا، اگر نہیں نکلیں گے تو علاقے کا کتنا نقصان ہو جائے گا جہاں پر ہم جانے سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس کے خاطر یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو بچے کو کچھ بھی سمجھ میں آئے لیکن ماں تو دوا پلا کے رکھتی ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائیوں، ہمیں کتنا بھی کچھ بھی سمجھ میں آ جائے، ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جب موقع دین کی محنت کا آتا ہے اور تقاضے آتے ہیں تو اپنے آپ کو لبیک کہتے تیار ہونا ہے، کیونکہ تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے، سب سے پہلے دل میں نیت کریں کہ اللہ کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو سارے عالم میں چل پھر کر تقاضوں کو پورا کر کر پوری دنیا میں دین کی محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارے کون سے گناہ کی ایسی نحوست ہے جس سے ہم نکلنے سے مجبور ہیں، جس سے ہم نکلنے سے محروم ہیں۔ تو اس بات کی ارادے کر اس بات کی تیاری کریں کہ اللہ ہمیں بھی تو قبول فرمائے۔ جب ہم ہمت ارادے کر کے تیاری کرتے ہیں تو پھر اللہ راستے کھولتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں جو تم قدم اٹھاتے ہو دین کی محنت کے خاطر، ہم تمہارے لیے راہیں کھول دیں گے۔ کیا کھول دیں گے؟ راستہ کھولنے کی بات نہیں بتا رہے اللہ، راستے کھولنے کی بات بتا رہے۔ اس کے خاطر اللہ پاک راستے ضرور کھولتے ہیں، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ ہم قدم اٹھائے پہلے، قدم اٹھانے پر پھر مددوں کے وعدے ہیں۔ اور اللہ پاک اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، کریں گے تو پھر کرنے کے بارے میں اللہ بتا رہے۔ اللہ پاک بندوں سے تجارت کرتے ہیں، تم یہ دو ہم یہ دیں گے، تم یہ دو ہم یہ دیں گے، تم اتنا دو ہم اتنا سورا دیں گے۔ یہ ایک ایسے تجارت کی بات ہو رہی ہے جس میں نقصان ہرگز نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اس نفع کو حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اجتماع کا موقع ہے۔ اب اس اجتماع سے ماشاءاللہ 4 تاریخ سے جماعتیں بن کے نکل رہی ہیں۔ اب اس کے اندر ماشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کرنا اور لوگوں میں بولتے پھرنا کہ چلو چلے اللہ کے راستے میں چلیں گے،
میں بھی چل رہا ہوں، آپ بھی تیاری کرو، سب بولیں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ بھائی دیکھو اس کے علاوہ جو ہے اجتماع دیکھتے دیکھتے بس سر پہ ہے، بس مہینوں میں تھا اب دنوں میں آ گیا، اب اس کی ان کے دنوں میں ہے۔ ابھی تک جس انداز کی محنت ہونی چاہیے تھی ہماری علاقے کے اندر، اللہ جزائے خیر دے، جو ہوا وہ بہت ہوا، جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔ تو یہ پورا کیسے ہوگا؟ بولے کہ گھر گھر ہم جائیں، ایک ایک فرد کے پاس جائیں، ان کے پاس 6 صفات پر بات کریں۔ ایسا نہیں کہ اعلان کرتے کرتے چلے جائیں، ایسا نہیں کہ اجتماع ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، بس یہ بول نہیں ہے ہمارا مقصد ہمارے بڑوں کا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے پورے 6 صفات پر بات ہو اور آخری میں ان کی تشکیل ہو، اور پھر اس کے بعد میں جب یہ ساری کیفیت کے ساتھ ایک ایک فرد کے پاس پہنچیں گے، ایک ایک گھر کے پاس جائیں گے، پھر وہ مجمع اللہ کے راستے میں نکل کر اجتماع میں آئے گا تو وہ صحیح وقت گزارے گا اور ہماری بڑوں کی باتیں سن کر وہ اپنے علاقوں میں جا کر اپنے کام کے ذمہ دار بنے گا۔ تو اس کے خاطر میرے بھائیوں ابھی ایک بہترین ہمیں موقع ہے کہ ہم گھر گھر جانا، ایک ایک فرد کے پاس پہنچنا اور وہ وقت پر جانا جو وقت پر وہ فارغ رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں جس وقت پر فرصت ہے وہ وقت پر ہم چلے گئے، ایسا نہیں، بلکہ وہ وقت طے کرنا جس وقت پر وہ مجمع فرصت میں رہتا ہے۔ ہم ہمارے کاموں کو آگے پیچھے کر کر قربانی کی سطح بلند کر کر ہمیں پہنچنا ہے، کیونکہ سب پہنچیں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ دیکھو اس کے علاوہ ایک چیز یہ کرنا ہے کہ اجتماع کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنا، کہ دیکھو دعاؤں کی بڑی کمی ہے، کہ پہلے کے دور کے اندر دیکھنے ملتا تھا، فرماتے ہیں ہمارے بڑے کہ جگہ جگہ پر لوگ بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے اور اللہ کو رحم جلدی آ جاتا تھا اور علاقوں کے اندر اللہ کام کو پہنچا دیے۔ لیکن آج فتنوں کا دور ہے، ہونے کے باوجود آج ہمارے آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے۔ پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہمارے سے ہو رہا ہے کہ آج ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور آنسو بہائیں اور اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اور اپنے گھروں میں جو مستورات ہوتی ہیں ان کو بتائیں کہ دیکھو مستورات جو ہے جہاں جہاں اجتماعات ہوتی ہیں وہاں کے مستورات اکثر روزے رہتے ہیں، نفل روزے، اور سورہ یاسین کا معمول پڑھتے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ کے روزانہ دعائیں کرتے ہیں۔ اور ابھی سے ہمارے ساتھی بھی اس بات کی فکر کر لیں کہ ہم بھی سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین حفاظت کا سامان ہے، سورہ یاسین کے ذریعے سے اللہ پاک ایک خصوصی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس کے خاطر میرے بھائیوں ہم سورہ یاسین کا معمول کریں گے بھائی انشاءاللہ، اور گھروں میں بھی بتائیں کہ روزے رہنا اور پھر نوافل پڑھنا، پھر سورہ یاسین پڑھنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا تاکہ اجتماع کامیاب ہو جائے۔ اور اس بات کو یہ بھی مانگنا ہے اجتماع کی کامیابی کے اندر کہ اللہ پاک اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر سارے عالم کے اندر دین کی ہدایت کو پہنچا دے، ہدایت کو اللہ پاک عام کر دے۔ اس کے خاطر مانگنا ہے، سب مانگیں گے بھی انشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اس کے لیے کیا کرنا کہ ہمارے 2.5 گھنٹے کو دیکھ کے لگا، ایسا نہیں کہ بس 2 گلی گھوم لیے، 2 گھروں سے ملاقات کر لیے، اب بس چلو ہی سبحان اللہ بحمدہ۔ لاک ڈاؤن جو ہوا میرے بھائیوں بڑا نقصان 2.5 گھنٹے کے اندر ہو گیا۔ ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ کیا چیز کی عادت ہے؟ انہیں کی عادت یہ ہے کہ بس 2 گلی ایسے ہی چلے گئے، برائے نام 2 لوگوں سے ملاقات ہو گئی، کہنے میں شرم آتی ہے تو اٹلی کھا لیے، چائے پی لیے، بس سبحان اللہ وبحمدہ۔ نہیں، ایسی محنت نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ محنت جو ہے وہ گھڑی دیکھ کے اپنے اوقات کو کم از کم 2.5 گھنٹہ لگانا ہے۔ ہمارے بڑے 70 سال سے آواز لگا رہے کہ 2.5 گھنٹے سے بڑھ کے 8 گھنٹوں تک پہنچو، لیکن ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچ پائے۔ ابھی نقصان اتنا ہو گیا کہ اب ہم 2.5 گھنٹے میں بھی نہیں رہے۔ اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا کہ لوگوں نے قربانیاں دے کر ہمارے در پہ آئے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم قبول ہو گئے، ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں پڑے رہتے تھے۔ کہ آج ہم قربانیاں دیں گے، ایک مجمع تیار ہوگا، پھر وہ مجمع کے ذریعے سے میرے بھائیوں ہماری نسلوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ فکر کریں گے بھی سب انشاءاللہ، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے بھی دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو جو ساتھی ہیں ابھی جو ماشاءاللہ ارادے کیے ہیں، وہ ساتھی ابھی اپنے مسجد کے حلقے لگا کر اپنی مسجد کی ترتیب بنا کر بیٹھے اور بیٹھ کر پھر ترتیب بنائے اپنی جماعتیں بنانے کی۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لي في الموت وفیما بعد الموت اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما بے شک ہم بڑے مجرم ہیں اللہ دین کی محنت کا جو حق تھا اس حق کے موافق ہم نے دین کی محنت کو نہیں کیا اللہ اس ظلم عظیم کو معاف فرما اللہ اس ظلم عظیم کو معاف فرما کہ دین کی محنت کو ہم نے اللہ بس سرسری لے لیا اور ہم نے ہماری ضروریات کو آگے رکھ کر دین کی محنت کو ہم نے پس کچھ ڈال دیا یا اللہ اس ظلم عظیم کو معاف فرما یا اللہ دین کی محنت کو ہم کو دین کا حق جیسا ہے اس حق کے موافق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمیں سارے عالم کے اندر چل پھر کر جو مجمع دین کی محنت کر رہا ہے اور وہ کتنے خوش نصیب لوگوں میں ہیں اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما ہماری نسلوں کو شامل فرما ہماری نسلوں کو شامل فرما کر سارے عالم کے اندر دین کو زندہ فرما اس کے لیے ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما یا اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے اللہ تو ہمارا بن جا ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ جو مکے کے راستے میں چلتے ہیں اللہ ایک دن انہیں مکہ مل جاتا ہے اللہ جو مدینے کے راستے میں چلتے ہیں انہیں ایک دن مدینہ مل جاتا ہے اللہ ہم تیرے راستے میں چل رہے ہیں اللہ تو ہمیں مل جا اللہ تو ہمیں مل جا جسے تو مل گیا اسے سب مل گیا جسے تو نہ ملا اسے کچھ نہ ملا یا اللہ ہمارے زندگیوں کے اندر وہ چین سکون عطا فرما جس چین سکون کے ساتھ عافیت کی زندگی گزرے اور سکون کی زندگی گزرے اور تیرے احکامات کی زندگی گزرے اور تیرے طریقوں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے موافق زندگی گزرے ایسی زندگی میسر فرما اللہ بدحالی سے حفاظت فرما دنیا کے بگڑنے سے حفاظت فرما آخرت کے گزرنے سے پوری حفاظت فرما یا اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما آخرت کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما یا اللہ جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے اللہ وہ آگ جلائے گی تو ہمارے بدن کیسے برداشت کر پائیں گے اللہ جب سے بڑے پتھر بھی برداشت نہیں کر پائیں گے اللہ یہ ہمارے جسم تو جسم ہے اللہ یہ تو پھر کیسے برداشت کریں گے یا اللہ جہنم کی آگ ہم پر حرام فرما دیجیے اللہ جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دیجیے اللہ ہم سب کو وہ نعمت عطا فرما دیجیے ان نعمتوں کے ساتھ آخرت کے اندر خوشحال زندگی جی سکتے ہیں ہر دن تیرا دیدار کر سکتے ہیں ایسے مقامات نصیب فرما دیجیے اللہ اس کے قابل ہم نہیں ہیں یہ نعمتیں مانگ سکے پھر بھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے تیرے بندے ہیں اور دوسرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں اللہ ان نعمتوں کو ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ ہمارے والدین کا ہم پر بڑا احسان ہے انہوں نے ہمیں بڑی قربانیوں سے پالا پوچھا ہے لیکن آج ہم نے اللہ دل اٹھا کے رکھے ہیں آج ہم نے بڑا تڑپایا ہے آج بڑے مظلوم لوگوں میں سے وہ ہے کہ ہم نے ان کی راتوں کی نیند اڑا دی ہم نے ان کے چین اڑا دیا ہم نے ان کے سکون اڑا دیا یا اللہ یہ سب غلطیاں ہماری اس لیے ہوئی کہ ہم نے اللہ ان کے حق کو نہیں پہچانا ہم نے ان کے حق کو ادا نہیں کیا یا اللہ ان کے حق جان کر ان کی خدمت کر کر اپنی جنت بنانے والوں میں شمار فرما دیجئے اللہ وہ جنت کو جاڑ لینے سے حفاظت فرما لیجئے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے اللہ بڑے تکلیفوں کو برداشت کر کے انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا ہے آج ہم نے ان کے اللہ دلوں کو توڑ کے رکھا ہے آج ہم نے ان کو دور کیا ہے اللہ اس جرم کو معاف فرما دیجئے اللہ جو بچی ہوئی زندگی ہے والدین کی خدمت کر کے بہترین سے بہترین آخرت دنیا ہی کے اندر بنا لے ایسے شکل و صورتیں پیدا فرمائیے اللہ اجتماع طے ہے اللہ جیسی محنتیں ہونا تھا وہ نہیں ہو پائی ابھی ایک موقع ہے اللہ اجتماع سے محنتیں ہونا ہے اللہ وہ محنتوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے اللہ اجتماع کی کامیابی نصیب فرمائیے اللہ حادثوں سے مسائل سے پریشانیوں سے آفتوں سے بلاؤں سے حادثوں سے ہر چیز سے اجتماع کی حفاظت فرمائیے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر پسند سے ہر چیز سے اجتماع کی حفاظت فرما کر بھرپور کامیابی نصیب فرمائیے اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر البدل کی اس اجتماع کو ذریعہ بنا کر سارے عالم کے اندر دین کے پھیلنے کو ذریعہ بنائیے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے قبول فرمائیے جزا اللہ ان محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دیکھو ماشاءاللہ نماز کے لیے وقت ہو رہا ہے تو ساتھی پہلے تیاری کر لیں اور جن کا وضو ہے وہ قریب ہو کر بیٹھ جائے اور
میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر